دوستو، مدینہ شریف کی گلی گلی چپا چپا مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس ہے، اور کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی اور جس محلے سے گزرے پھر وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، مدینہ شہر میں موجود مسجد قباء میں اس وقت کھدائی کا کام شروع ہے، یعنی کہ اس وقت مسجد قباء میں کھدائی ہو رہی ہے۔ لیکن کھدائی کے دوران مسجد قباء میں اللہ کا ایسا معجزہ دیکھنے کو ملا ہے، یعنی کہ کھدائی کے دوران 1400 سال بعد ایسی چیز ملی ہے کہ جسے دیکھ کر وہاں پر موجود ہر کوئی سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ اٹھا۔ اور یہی نہیں، اس چیز کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے پیارے نبی کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ دوستو، جو چیز اس وقت مسجد قباء میں کھدائی کے دوران ملی ہے، اسے دیکھ کر انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ جو چاہے یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ اس کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں، مسجد قباء مدینہ شہر میں قائم ہونے والی پہلی مسجد ہے، جبکہ دنیا میں تعمیر ہونے والی تیسری بڑی مسجد ہے۔ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اور دوسری مسجد یعنی مسجد اقصی اور تیسری مسجد مسجد قباء ہے۔ سعودی حکومت اس جگہ کو بہت خوبصورت بنانے جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسجد قباء کے آس پاس میں بے شمار مزدور کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مسجد کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے کہ جو شخص مدینہ میں جا کر اس جگہ پر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیتا ہے تو اسے ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے اس جگہ پر تشریف لائے تھے تو اس وقت اس جگہ پر ایک محلہ ہوا کرتا تھا جس محلے کا نام تھا قباء، لہٰذا اسی نسبت سے اس مسجد کو بھی مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس جگہ پر انصار کے بے شمار گھر موجود تھے جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اس وجہ سے دیکھا جائے تو اسلام میں مسجد قباء کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ جو آدمی مدینہ جائے اور اس جگہ کی زیارت نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لانے والے ہیں تو یہاں کے لوگ صبح صبح ہی آپ کے استقبال کے لیے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ دوپہر تک آپ کا انتظار کرتے رہتے، لیکن پھر جب دھوپ نکل آتی تو یہ لوگ واپس اپنے گھر کو چلے جاتے۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ مکہ میں ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے کچھ لوگ جب حج کے لیے مکہ گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ نے وہاں پر ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی تو اس وقت 8 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پھر دوسرے سال حج کے دوران 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت مدینہ کے تمام لوگوں کا امیر اسد کو بنایا گیا تھا، جبکہ مصعب ابن عمیر کو ان لوگوں کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں۔ یاد رکھیں، یہ مسلمانوں کے پہلے قاری تھے، یعنی مصعب ابن عمیر یہ مسلمانوں کے پہلے قاری تھے جنہوں نے مدینہ میں آ کر نماز پڑھانا شروع کیا تھا۔ مصعب ابن عمیر کے ہاتھوں مدینہ کے سردار سعد ابن معاذ اور ان کے چچا نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے اسلام میں آنے کے بعد مدینہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ پھر حج کے موقع پر جب کچھ صحابہ کرام اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو اس وقت مدینہ میں کامیابی کی خبر سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ اس طرح اسلام مدینہ میں پھیلنے لگا۔ پھر تیسرے حج کے موقع پر 37 مردوں نے اور 6 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر یہ لوگ اصرار کرنے لگے کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے پیارے نبی کے چچا تھے، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔
انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی وعدہ کرنا جس کو تم پورا کر سکو، ورنہ کوئی وعدہ مت کرنا۔ جس کے بعد تمام لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا عہد کر لیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سن کر ایک انصاری پوچھنے لگے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس سے بہتر زندگی اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ملے گی۔ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ بول اٹھے کہ یہ تو نفع کا سودا ہے، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، اس کے بعد قبا کے لوگ اللہ کے پیارے نبی کا انتظار کرتے رہے۔ پھر جب ایک دن اللہ کے پیارے نبی اس جگہ پر پہنچے تو سب سے پہلے آپ کو ایک یہودی نے دیکھا تو وہ زور زور سے پکار کر کہنے لگا، اے قبا کے لوگوں، تمہاری قسمت جاگ اٹھی ہے، جس نبی کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ پھر قبا کی گلیوں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ یہ سن کر ہر شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر دوڑ پڑے۔ قبا میں ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آنے لگے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق ایک باغ سے اللہ کے پیارے نبی کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ انہوں نے ایک چادر کے ذریعے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر قبا کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد اسلام میں اس لیے بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ اس مسجد کا پہلا پتھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے ایک ایک پتھر لگایا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے بنو عمرو بن عوف کے گھر میں قیام کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر تعمیر کی گئی ہے۔ آپ کو اس مسجد سے بہت ہی زیادہ لگاؤ تھا، بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ آپ اکثر مسجد نبوی سے اس جگہ پر کبھی پیدل تو کبھی سواری پر آ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ مگر دوستو، اس وقت مسجد قباء میں کھدائی کا کام چل رہا ہے۔ سعودی حکومت کو اس جگہ کھدائی میں 1400 سال پرانا ایک کنواں ملا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے سعودی حکومت نے اس کنویں کو ڈھونڈنے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی تھی، مگر ان کو آج تک یہ کنواں نہیں ملا تھا۔ سعودی حکومت اس کنویں کو اس جگہ سے کھوج رہی تھی کیونکہ اس کنویں میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک انگوٹھی موجود ہے۔ اس کنویں کو بئر العریش بھی کہا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے مسجد قباء کے چپے چپے میں کھدائی کروائی تھی تاکہ اس کنویں کو ڈھونڈا جا سکے، مگر سعودی حکومت کو ہر بار ناکامی ہاتھ لگی تھی۔ لیکن اب اچانک سے اس کنویں کا مل جانا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اسی کنویں میں موجود ہے، جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کے ذریعے مہر لگایا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی تھی۔ انہوں نے بھی اسی انگوٹھی کے ذریعے سے مہر لگائی۔ پھر جب حضرت عثمان غنی کا دور شروع ہوا تو پھر یہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی تھی، جس کے بعد مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے گئے۔ یاد رکھیں، مسجد قباء میں یہ کنواں ایک یہودی کا تھا جس کا نام عریش تھا۔ اسی وجہ سے اس کنویں کو بئر العریش بھی کہا جانے لگا۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت اس کنویں کا پانی بہت ہی زیادہ کھارا تھا، مگر پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، جس سے اس کنویں کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ تو اس وقت آپ کے کچھ بال اور کنگھی بھی اسی کنویں کے ایک پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس یہودی نے اللہ کے پیارے نبی کا ایک پتلا بھی تیار کیا تھا جس میں سوئیاں چبھو دی گئی تھی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگی تھی تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو اس یہودی کی چال سے آگاہ کیا۔ پھر صحابہ کرام اور حضرت علی اس کنویں کے اندر داخل ہوئے اور تمام چیزوں کو کنویں سے باہر نکالا۔ دوستو، ایک صحابی ہیں
جن کا نام ابو موسیٰ اشعری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ میں آج پورا دن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا۔ اسی لیے پھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مسجد نبوی میں گیا، مگر اللہ کے پیارے نبی وہاں پر موجود نہ تھے۔ پھر میں تلاش کرتے کرتے مسجد قباء پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی اس کنویں میں اپنا پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں آج سارا دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا۔ جو بھی کوئی یہاں پر آئے گا تو سب سے پہلے پیارے نبی سے اجازت لوں گا، اس کے بعد آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دوں گا۔ تو ابو موسیٰ اشعری آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں دروازے پر بیٹھ گیا، تبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ رکیے، پہلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ پھر میں نے پیارے نبی کو آ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر بلا لاؤ اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ پھر وہ اندر آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر دوسری دفعہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے پوچھا کون ہے؟ تو جواب آیا کہ میں عمر ابن خطاب ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ رکیے، پہلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ پھر میں نے پیارے نبی کو بتایا کہ عمر ابن خطاب آئے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر بلا لاؤ اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں نے انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر وہ اندر آئے اور آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ پھر میں دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں کسی نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں عثمان ابن عفان ہوں۔ تو پھر میں نے جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دے دو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو، اور ساتھ ہی انہیں اپنے اوپر ہونے والے فتنے فساد کے بارے میں بھی ضرور بتا دو۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان ابن عفان کو خوشخبری سنا دیا۔ پھر وہ بھی اندر آ گئے اور یوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچ ثابت ہو گئی، کیونکہ حضرت عثمان ابن عفان کو اپنے دور خلافت میں بہت ہی زیادہ فتنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، پھر یہ انگوٹھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ پھر ایک دن حضرت عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی اس کنویں میں پیر لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا سارا پانی نکال کر باہر کروایا تھا اور اس انگوٹھی کی بہت ہی زیادہ تلاش کی، مگر پھر بھی وہ انگوٹھی آپ کو نہ مل سکی۔ اس کے بعد مسلمان میں آپسی دشمنی بڑھ گئی۔ دوستو، آج اس وقت مسجد قباء میں کام چل رہا ہے اور اسی وقت وہاں پر کنواں ملا ہے جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اور اس کنویں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کنواں کا پانی کھارا ہوا کرتا تھا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک کنویں میں ڈالا، اس کے بعد اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا، اور یہ وہی کنواں ہے جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی موجود ہے، اور اس کنویں کا پانی مسجد قباء کی اینٹیں بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسی کنویں کے پانی سے غسل فرمایا تھا۔ دوستو، مسجد قباء اور مدینہ شریف سے جڑی یہ تمام باتیں ہمیں یہی یاد دلاتی ہیں کہ اللہ نے دنیا میں کچھ ایسی مقدس جگہیں بھی رکھی ہیں جن سے صدیوں سے انسانوں کی آستھا اور عبرت جڑی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم مدینہ سے نکل کر بیت المقدس یعنی یروشلم کی طرف بڑھیں تو وہاں بھی ایک ایسی جگہ موجود ہے جس کا ذکر آخری زمانے کی نشانیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور دوستو، اس جگہ سے جڑی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ واقعی حیران کر دینے والی ہیں، کیونکہ جس پہاڑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی روایتوں میں بے حد اہم بتایا جاتا ہے، آج اسی جگہ کو لے کر
पूरी दुनिया में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। आखिर उस मुकद्दस पहाड़ के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, आइए अब इसी राज को समझते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस पहाड़ पर कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी और जहां से उन्हें आसमान की तरफ उठाया गया था, उसी मुकद्दस पहाड़ के अंदर अब कुछ हलचल महसूस की जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैतून के पहाड़ यानी माउंट ऑफ ऑलिव्स की। ये वही पहाड़ है जो सदियों से यरूशलेम की पाक दीवारों के सामने खामोश खड़ा है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उसके नीचे जमीन दरकने लगी है, दरारें बन रही हैं और पूरी दुनिया के लोग हैरान हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या ये वही निशानी है जिसका जिक्र हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किताब में सदियों पहले किया गया था, जहां बताया गया था कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे तो जैतून का पहाड़ मशरिक से मगरिब तक 2 हिस्सों में फट जाएगा। तो क्या अब वो वक्त करीब आ चुका है? क्या ये सिर्फ जमीन की हरकत है या फिर कुदरत का कोई इशारा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि इस मुकद्दस पहाड़ के नीचे आखिर चल क्या रहा है, साइंसदान इसके बारे में क्या कहते हैं और बाइबल और कुरान दोनों में इस वाक़े का जिक्र किस तरह आया है। दोस्तों, जैतून का पहाड़ यानी माउंट ऑफ ऑलिव्स ये यरूशलेम के मशरिक में मौजूद एक बहुत ही मुकद्दस और तारीखी जगह है। ये पहाड़ सिर्फ ईसाइयों ही नहीं बल्कि मुसलमानों और यहूदियों तीनों मजहबों के लिए एक बहुत बड़ा रूहानी मरकज माना जाता है, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं की। यहीं से उन्हें आसमान की तरफ उठाया गया और यही वो जगह है जहां से उनकी वापसी की खबर दी गई है। बाइबल में साफ तौर पर लिखा है कि उस दिन उनके कदम जैतून के पहाड़ पर होंगे जो यरूशलेम के मशरिक में है, और वो पहाड़ मगरिब से लेकर मशरिक तक 2 हिस्सों में बट जाएगा और बीच में एक बड़ी घाटी बन जाएगी। हैरत की बात यह है कि आज उसी पहाड़ पर वैसी ही दरारें दिखाई देने लगी हैं जो ठीक उसी दिशा में हैं जिसका जिक्र बाइबल में किया गया था। ये दरारें मामूली नहीं हैं। साइंसदानों के मुताबिक जैतून का पहाड़ डेड सी फॉल्ट लाइन पर बना हुआ है, जो डेड सी से लेकर रोम तक फैली हुई एक बड़ी दरार है। पहले यहाँ जमीन में हल्की सी हलचल रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जमीन के नीचे हरकतें तेज हो गई हैं। इस पहाड़ के नीचे बनी हजारों कब्रें भी अब मुतासिर हो रही हैं। करीब 1.5 लाख से ज्यादा ईसाइयों को इसी पहाड़ पर दफन किया गया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि जब मसीहा आएंगे तो सबसे पहले मुर्दे से यही लोग जिंदा होंगे। इसीलिए ईसाई दुनिया भर से अपने रिश्तेदारों को यहाँ दफन करते हैं ताकि वो क़यामत के दिन अपने मसीहा के कदमों के नीचे से फिर से उठकर खड़े होंगे। मगर अब वही जमीन फटने लगी है और कुछ कब्रों के आसपास साफ दरारें दिखाई देने लगी हैं। दोस्तों, इस पहाड़ के ठीक सामने एक और अजीब निशानी है जिसे गोल्डन गेट कहा जाता है। ये दरवाजा सदियों से बंद है। यही वो दरवाजा है जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वापसी पर दाखिल होंगे। तारीख बताती है कि जब मुसलमानों ने यरूशलेम पर हुकूमत कायम की तो उस दरवाजे को पत्थर से बंद कर दिया गया ताकि कोई इससे दाखिल न हो सके। लेकिन अगर आप इसके रुख को देखें तो वो सीधे जैतून के पहाड़ की तरफ खुलता है, और जैसे ही ये हैरान कर देने वाली निशानी दुनिया के सामने आई, यहूदी दुनिया में एक हलचल मच गई, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये पहाड़ सच में फटने लगा तो वो वक्त करीब है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। यहूदी किताबों में साफ तौर पर लिखा है कि जब उनका मसीहा यानी दज्जाल जाहिर होगा तो उसके बाद एक बड़ी जंग होगी जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद जमीन पर उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। और यही वो बात है जिसने इस्राएली हुकूमत और यहूदी मजहबी तबके को हिला कर रख दिया है, और यही वजह है कि इसराइल की खुफिया एजेंसियों और फौज ने इस पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन करार दिया है। और हैरत की बात यह है कि हाल ही में इस्राएली हुकूमत ने जैतून के पहाड़ के बिल्कुल सामने एक नया एयरबेस बनाने का काम शुरू किया है। जाहिर तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ सफर की आसानियों के लिए है ताकि ज़ायरीन आसानी से इस मुकद्दस जगह तक पहुंच सके, लेकिन मजहबी जानकारों का कहना है कि इसके पीछे असली मकसद कुछ और है।
اصل میں یہ اپنے جھوٹے مسیحا یعنی کانا دجال کے بھاگنے کا راستہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی روایتوں میں لکھا ہے کہ ان کا مسیحا یعنی دجال ٹیمپل ماؤنٹ سے ظاہر ہوگا، وہی جگہ جو زیتون کے پہاڑ کے ٹھیک سامنے ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے تو یہی وہ جگہ ہوگی جہاں دونوں کے بیچ آخری جنگ ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دجال اس وقت شام یعنی سیریا کے علاقے کی طرف بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کر اسے لد نامی جگہ پر ختم کریں گے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج اسرائیل بن گوریان ایئرپورٹ وہیں بنا رہا ہے، یعنی اسی لد کے قریب جہاں یہ آخری جنگ ہونی بتائی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف ایک اتفاق ہے یا پھر کسی پلان کے تحت سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ دوستو، اس وقت اسرائیل کے کئی یہودی ربی یعنی کہ یہودی علماء اپنے خطبوں میں اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ زمین میں ہو رہی یہ تبدیلیاں آسمان کی نشانیاں ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ مسیح کا زمانہ آ چکا ہے، ہمیں تیار رہنا چاہیے، جبکہ کچھ ربی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ سچ میں پھٹ گیا تو یہ ہمارے انجام کی آخری نشانی ہوگی۔ اسی ڈر کی وجہ سے اسرائیل نے نہ صرف ایئرپورٹ بلکہ زیتون کے پہاڑ کے چاروں طرف سرنگیں بنانی بھی شروع کر دی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے اس پروجیکٹ کو نام دیا ہے شیلڈ آف میسیا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اس ایئرپورٹ کے رن وے کو اس طرح ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ اگر زمین کے نیچے کوئی جھٹکا یا دراڑ بھی آئے تو بھی فلائٹس پر اثر نہ پڑے۔ یہاں تک کہ ایئرپورٹ کے نیچے اینٹی سیسمک فاؤنڈیشن ڈالی جا رہی ہے تاکہ اگر زمین ہلے بھی تو جہاز بچا رہے۔ ایک اسرائیلی ربی نے اپنی موت سے کچھ سمے پہلے کہا تھا، جب زیتون کا پہاڑ ہلنے لگے گا تو سمجھ لینا کہ دنیا اپنی آخری فیصلے کے قریب ہے، کیونکہ جسے تم مسیحا سمجھ رہے ہو یعنی کہ دجال، وہی تمہاری تباہی کی وجہ بنے گا۔ اور آج یہ الفاظ سچ ہوتے دکھ رہے ہیں۔ آج اسرائیل کے بہت سے لوگ اس پہاڑ کے پاس جانے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ باہر سے اسرائیل کی حکومت شانت دکھتی ہے، لیکن اندر کی رپورٹس بتاتی ہے کہ فوج نے ایمرجنسی پلاننگ کر لی ہے۔ زیتون کے پہاڑ کے چاروں طرف فوجی چوکیاں بنائی جا رہی ہیں، کئی علاقوں میں لوگوں کی انٹری بند کر دی گئی ہے اور ودیشی میڈیا کو بھی کئی جگہوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ وہی منظر ہے جس کا ذکر آخری زمانے کی نشانیوں میں کیا گیا تھا، اور حدیثوں میں یہ بیان تھا کہ جب زمین کے نیچے سے راز کھلنے لگیں گے، جب بڑی طاقتیں ڈر کے مارے اپنے منصوبے بنانے لگیں گی، اور جب وہ سوچیں گی کہ وہ اپنے انجام سے بچ سکتی ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ قدرت کے فیصلے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ زیتون کے پہاڑ کے سامنے بن رہا یہ ایئرپورٹ اب یہودیوں کے ڈر کی نشانی بن چکا ہے۔ وہ اپنے مسیحا کے لیے رن وے بنا رہے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ راستہ بنا رہے ہیں وہ ان کا بچاؤ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ دجال بھاگ تو سکتا ہے مگر چھپ نہیں سکتا، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو زمین خود اس کے لیے راستہ بند کر دے گی۔ دوستو، یہ ساری نشانیاں، یہ دراڑیں، یہ ڈر میں لپٹا ہوا اسرائیل سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، وقت قریب ہے۔ باقی دوستو، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کیا زیتون کے پہاڑ کی یہ دراڑیں صرف زمین کی ہلچل ہے، یا پھر یہ اللہ کی وہ نشانی ہے جس کے بعد دنیا کا بڑا وعدہ پورا ہونے والا ہے، یعنی کہ قیامت آنے والی ہے؟ دوستو، لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ آخر ان نشانیوں کو ہمیں کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہر پراکرتک گھٹناؤں کو بنا ثبوت آخری زمانے کی نشانی گھوشت کر دیا جائے، بلکہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز انسان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اگر کسی پہاڑ میں دراڑ پڑتی ہے، زمین ہلتی ہے، یا بڑے بڑے سامراج اپنے بھوشیہ کو لے کر ڈرنے لگتی ہے، تو سب سے پہلے انسان کو اپنے گناہوں، اپنے کردار اور اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر بادشاہت اور ہر قلعہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، دجال کا ظاہر ہونا اور آخری زمانے کی دوسری نشانیاں اسلامی روایتوں میں ضرور بیان ہوئی ہیں، لیکن ان کا صحیح وقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کسی وائرل ویڈیو، افواہ یا ادھوری خبر کو دیکھ کر یقینی دعویٰ کرنا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ گھٹنائیں ہمیں اللہ کی یاد دلائیں،
ہماری نمازوں کی پابندی بڑھائیں، توبہ کی طرف لے جائیں اور ہمیں ظلم و گناہ سے دور کریں، تو یہی ان نشانیوں کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں زیتون کے پہاڑ سے جڑی اور بھی نئی خبریں سامنے آئیں، نئی ریسرچ ہوں، نئی بحثیں شروع ہوں، لیکن ایک سچا مومن ہر حال میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے اور ہر خبر کو تحقیق کے ساتھ دیکھتا ہے، کیونکہ آخرکار فیصلہ انسانوں کی رائے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں ڈرنے سے زیادہ اپنی تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہم اپنے رب کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہی سوال ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے گا، تاکہ لوگ افواہوں کے بجائے حقیقت، عبرت اور اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔